الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين وأعلى منزلة المؤمنين ورفع درجة العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کے محبت، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کے ساتھ بہت پیار ہے۔ اگر اس کی مخلوق میں سے ادنا ترین مخلوق کے ساتھ کسی نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پیاسے کتے کو یا پیاسی بلی کو پانی پلا کر اس کی پیاس کو بجھا دیا، تو اگر وہ ظلمتوں کا مسافر تھا، اگرچہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، لیکن مخلوق سے کی گئی پیار والی ایک نیکی اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہوئی، اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو اتنی آسان فرما دیا، خیر کے کاموں کو اتنی آسان فرما دیا کہ تھا تو جہنمی، یا وہ عورت تھی تو جہنمی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بنا دیا۔ اور قرآن کریم نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے حضرت انسان ہم نے تجھے دو راستوں کی ہدایت دی، دو راستے ہم نے تجھے دکھائے، ایک راستہ ایمان کا، ایک راستہ کفر کا، اور ایک راستہ بھلائی کا، ایک راستہ برائی کا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تجھے دو راستے دکھائے، ایک خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ، ایک میں جنت کا راستہ ہے، دوسرے میں دوزخ کا راستہ ہے، ایک کے اندر خلوص والا راستہ ہے، دوسرے راستے کے اندر ریا ہے، ایک کے اندر شکر کا راستہ ہے، دوسرا ناشکری کا راستہ ہے، ایک راستہ تواضع اور انکساری کا ہے اور دوسرا راستہ تکبر کا ہے، ایک راستہ جو ہے وہ ہے جس میں خیر کے کام ہیں اور دوسرا وہ راستہ ہے جس میں شر کے کام ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تجھے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اے بندہ تیری مرضی ہے کہ جس راستے کو تو منتخب کرے، جس راستے پر تو چل پڑے اور جن راہوں کا تو مسافر بن جائے، اب تیری مرضی ہے، ہم نے تجھے دونوں راستے دکھا دیے۔ لیکن فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فرمایا کہ لیکن انسان جو ہے وہ گھاٹی راستے پر، تنگ راستے پہ چلتا نہیں ہے۔ یہ قرآن نے بڑی عجیب بات کی، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فرمایا حضرت انسان نہیں داخل ہوتا تنگ راستے میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، حضرت انسان کو کیا پتہ کہ تنگ راستہ ہے کیا، یہ گھاٹی ہے کیا۔ یہ عقبہ عرب کے اندر کہتے ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان جو گزرگاہ ہو، راستہ ہو، تنگ راستہ ہو، جہاں انسان چل نہ سکے، اس کو قرآن نے عقبہ سے تعبیر کیا۔ فرمایا اس کو کیا پتہ تنگ راستہ کیا ہے۔ یہ قرآن بڑا
بڑا عظیم مفہوم بیان کر رہا ہے. فرمایا یقیناً بات یہی ہے کہ انسان کے لیے نیکی کے راستے پہ چڑھنا پہاڑ کے چڑھنے کی طرح ہے، اور برائی کے راستے پہ چلنا فرمایا پہاڑ سے اترنے کی طرح ہے. جب انسان پہاڑ پہ چڑھتا ہے، یا کبھی کسی کو موقع ملا ہو وہ جانتا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھنا یہ کتنی مشکل امر ہے کہ ہر اٹھنے والا قدم پچھلے قدم سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. ہر آگے جانے والا قدم جو ہے وہ پچھلے قدم سے بھاری ہوتا ہے. تو قرآن نے اس کو عقبہ سے تعبیر کیا، فرمایا نیکی کا راستہ ہے تنگ راستہ، ہے گھاٹی، ہے پہاڑ پہ چڑھنا جس کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ بوجھل ہوتا ہے. لیکن جب انسان قدم اٹھا لیتا ہے، نیکی کر لیتا ہے، اگرچہ وہ قدم اٹھانا ہوتا تو مشکل امر ہے، لیکن قدم اٹھنے کے بعد جو انسان کو دل میں راحت محسوس ہوتی ہے، اس راحت کا بندہ مقابلہ نہیں کرا سکتا. اس کو قرآن نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ نیکی ہے تنگ راستہ، اور برائی پہ چلنا یہ پہاڑ سے اترنا ہے کہ ہر نیچے والا قدم پہلے قدم سے آسان ہوتا ہے. ہر اٹھنے والا جب بندہ پہاڑ سے اترتا ہے تو بالکل ہر قدم جو ہے جب پہاڑ سے اتر رہا ہو تو پچھلے قدم سے زیادہ آسان ہوتا ہے. تو قرآن یہ راستہ بتا رہا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فرمایا ہاں یہ ہے نیکی کے راستے پہ چلنا، گھاٹی پہ چلنا، نیکی کی راہوں کا مسافر بننا ہے، یہ تنگ راستے پہ چلنا ہے، پہاڑ پہ چڑھنا ہے، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ بوجھل. لیکن جب قدم اٹھ جاتا ہے تو جو راحت انسان کو قلب کے اندر محسوس ہوتی ہے، جو نورانیت اور لذت محسوس ہوتی ہے، وہ اس کا انسان کسی چیز سے موازنہ نہیں کر سکتا. برائی پہ چلنا ہے بڑا سکھا، اتنی سوکھا ہے، اتنی آسان ہے کہ جس طرح بندہ پہاڑ سے اتر رہا ہو. ہر قدم اگلا جو ہے وہ پچھلے سے زیادہ سوکھا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، اس میں جو ہے عسر نہیں ہوتی، تنگی نہیں ہوتی، یسر ہوتا ہے. لیکن فرمایا کہ اس کی جو انسان کے دل کے اندر اس کا افسوس ہوتا ہے، جو بعد میں پشیمانی ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، وہ پھر طبیعتوں پہ بوجھ ضرور بنتی ہے. اے رب کریم یہ گھاٹی پہ چلنا ہے کیا؟ فرمایا فک راقبہ، یہ گردن کو چھڑانا، یہ گردن کو چھڑانا، کسی پھنسے ہوئے آدمی کی گردن کو چھڑانا یہ تنگ راستہ ہے. فک راقبہ، یہ قرآن نے یہ پہلی نیکی کا بیان کی. فک راقبہ، فرمایا یہ تنگ راستہ کیا ہے؟ کسی غلام کو آزاد کر دینا، کہ کسی قرض تلے دبے ہوئے انسان کو، مقروض انسان کو قرض سے چھٹکارا دینا، کسی مصیبت زدہ آدمی کی مصیبت کو دور کر دینا، یہ فق راقبہ ہے. فرمایا کسی انسان کی مشکلات کو آسان کر دینا، فرمایا یہ گردن کو چھڑانا ہے. آپ کے ممکن ہے آپ کے فون چلے جانے سے کسی کا بوجھ ہلکا ہو جائے، آپ کی کسی قلم چلانے سے اگلے کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے، آپ کے بولے ہوئے دو جملے جو ہے اگلے کی گردن کو چھڑا دیں، خیر کی آپ کی بولی ہوئی بات جو ہے اس کی زندگی کا جو بوجھل پن ہے اس کو دور کر دے. اس کو قرآن نے کہا فق راقبہ، کسی کی گردن کو چھڑانا، گردن کو چھڑانا. فق راقبہ، کسی کمزور کی مدد کرنا. کمزور بندہ مالی طور پر بھی ہوتا ہے، جانی طور پر بھی ہوتا ہے، اور عقلی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے. کسی کمزور کی مدد کرنا، کسی کمزور کی ضرورت مند کی مدد کرنا. فرمایا کہ وہ انسان مصیبت زدہ مالی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، آپ ممکن ہے کہ طاقتور ہوں اور وہ بیچارہ کمزور ہو. فق راقبہ، فرمایا اس کی مصیبت کو دور کرنا، یہ تنگ راستہ ہے، یہ تنگ گھاٹی ہے. آج تو طاقتور جو ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پتہ نہیں کتنے کے حصوں کو، کتنوں کے حق کو اس نے غصب کیا ہوا ہے اپنی طاقت کے بل بوتے. اگر بڑا ہے تو اپنے چھوٹوں کو اس نے جو ہے دبا کے رکھا ہوا ہے. آج ہر گھر کے اندر یہ وراثتوں کے مسائل ہیں. بڑے جو ہیں وہ بہنوں کو وراثتوں سے محروم کر دیتے ہیں، بڑے بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو
اور بیٹے جو ہیں وہ بیٹیوں کو، اور باپ بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، ان کی گردن کو پھنسا کے رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے گردن کو چھڑاؤ، یہ ہے تنگ راستہ، لیکن اس کی قدر اللہ رب العزت کے ہاں بڑی ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فرمایا کسی ضرورت مند انسان کی ضرورت کو پورا کرنا کھانا کھلا کے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا کھانا کھلا کے، فرمایا یہ بھی تنگ راستہ ہے۔ آج تو انسان نیکی کرتا ہے، وہ کہتا ہے نیکی بھی میری چاہت کے مطابق ہو، جیسے میں چاہتا ہوں۔ غریب کو ضرورت ہے کھانے کی، نہیں میں اس کو کپڑے لے کے دوں گا۔ غریب کو ضرورت ہے کپڑوں کی، نہیں میں اپنی مرضی سے وہ بکرا جو ہے نا وہ ذبح کر کے وہ میں نے اپنے اوپر سے اتارنا ہے۔ آج تو نیکیاں بھی ہماری منشا اور مرضی کے مطابق رہ گئی ہیں، یعنی جس طرح ہم چاہیں ہم کہتے وہ نیکی ہے۔ میرے بھائی قرآن کہتا ہے ضرورت مند وہ کس چیز کا ہے آپ اس کو دیکھیں، اس کو کھانے کی ضرورت ہے آپ اس کے کھانے کی ضرورت، اس کو مکان کی ضرورت ہے تو آپ اس کی گردن کو چھڑائیں اس کا مکان دلوا کر، اگر وہ مقروض ہے تو اس کے قرض کو دور کر کے، قرض تلے دبا ہوا ہے قرض دے کر اس کے اس بوجھ کو ہلکا کریں۔ نیکی وہ نہیں کہ جس میں ہماری چاہت ہو، ہماری منشا ہو، نیکی وہ ہے کہ جس میں رب کی چاہت ہو، جس میں انسان کی ضرورت ہے، کہ انسان کی ضرورت کیا ہے اس کے تحت آپ فیصلہ کریں، اس کے مطابق اس کی گردن کو چھڑائیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، فرمایا قریبی رشتہ دار یتیم کی کفالت کرنا، وہ یتیمی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ یہ میرا رب سب کو تو خود دے سکتا ہے، لیکن اس نے کیوں ایسا کیا؟ کسی کو غریب رکھا، کسی کو امیر، کسی کو یتیمی کا زیور دیا اور کسی کو جو ہے وہ یتیمی کے زیور سے ابھی دور رکھا، اور کسی کو جو ہے وہ شکر کا زیور پہنایا، اور کوئی جو ہے وہ ناشکری کی طبیعتوں کا مالک ہے۔ یہ مختلف، کسی کو امیر رکھا، کسی کو غریب رکھا، کسی کو دے کر آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا، یہ ساری تقسیمات میرے رب کی ہیں۔ یا اللہ یہ کیوں سب کو ایک ہی طرح رکھتا؟ فرمایا کہ اگر میں سب کو امیر بنا دیتا میرا نظام چل جاتا پر تمہارا کام نہ چلتا۔ تمہارا کام چلانے کے لیے تمہارے وسیلے سے، تمہارے ہاتھوں سے دلواتا ہوں تاکہ میرا نظام بھی چلتا رہے، تمہارا کام بھی بنتا رہے، تاکہ تم کسی پہ خرچ کر کے تم جہنمی ہو کے جنت کے ضامن اور وارث بن جاؤ۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، او مسکینا ذا متربہ، فرمایا وہ مسکین جو خاک نشین ہے، جو لپٹ کے مانگتا نہیں ہے، اس کی غربت اس کی طبیعتوں سے چھلک رہی ہے، اس کا لباس اس کی غربت کی کہانی سنا رہا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین، ادنیٰ سی نیکی قرآن نے بیان کی۔ فرمایا مالی تم سے تعاون نہیں ہو سکتا، یقیناً تنگ راستہ ہے۔ مال خرچ کرنا کوئی آسان راستہ ہے؟ مال کو خرچ کرنا کوئی سوکھا راستہ ہے؟ فرمایا بڑا تنگ راستہ ہے، یہ تنگ گھاٹی ہے۔ فلقتحم العقبہ، اس تنگ گھاٹی میں انسان داخل نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہے اس کو، یہ تنگ راستہ ہے، مشکل راستہ ہے۔ لیکن فرمایا یتیموں پہ خرچ نہیں کرے گا، مسکینوں پہ خرچ نہیں کرے گا، کسی ضرورت مند پہ خرچ نہیں کرے گا، مقروض پہ خرچ نہیں کرے گا۔ لیکن ایک اور بھی نیکی ہے، کچھ نہیں لگتا انسان کا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ لوگ جو ایمان کے زیور سے آراستہ ہوئے، مومن ہوئے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، فرمائے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ابھار نہیں پیدا کرتے، لڑائی نہیں پیدا کرتے، ان کے اندر صبر کی تلقین کرتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا کرتے ہیں، ان کا آپس میں جو ہے دشمنی اور عداوتوں کو پیدا نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے اور کچھ نہیں، مال خرچ کرنا ان کے لیے بڑا تنگ راستہ ہے،
اور قربانیاں پیش کرنا بڑا تنگ راستہ ہے، لیکن اتنی ضرور ہے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کی وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، یعنی خیر کی بات پھیلاتے ہیں، خیر کے دائی ہیں، خیر پہنچانے والے ہیں، خیر کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ اللہ نے سند دی ایسے لوگوں کو، یہ گارنٹی دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ جن کے اندر یہ اوصاف ہیں، جو صفتیں ہیں، جو تنگ راستوں کے مسافر بنتے ہیں، جو تنگ گھاٹیوں کو تلاش کرتے ہیں، فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ اصحاب میمنہ ہیں، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، ان کے دائیں ہاتھ میں قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں یہ سند دے دی، اولئک اصحاب المیمنہ۔ تو آج خیر کو تقسیم کرے، خیر کو پھیلاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ شان بیان کی، یہ انسان کی شان ہے، وہ آسانیوں کو بانٹتا ہے، آسانیوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا فک رقبہ، وہ گردنوں کو بندھی ہوئی گردنوں کو، پھنسی ہوئی گردنوں کو، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، مقروض کے قرض سے اس کو چھٹکارا دیتا ہے۔ فک رقبہ، فرمایا آسانیاں بانٹنے والا مومن ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو کرپشن ہے فقط پیسوں کی ہوتی ہے، کسی کو آپ غلط راستہ دکھاتے ہیں، یہ بھی کرپشن ہے۔ دو بھائیوں کی لڑائی کے اندر آپ حصہ بنتے ہیں، یہ بھی کرپشن ہے۔ کسی کو غلط سمت لگانا، یہ بھی کرپشن ہے۔ یہ معاشرے کا مزاج بن گیا ہے۔ اگر دو دوستوں کی لڑائیاں ہیں، وہ اس کا گلہ شکوہ کر رہا ہے، تیسرا ساتھ شامل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہوگا جو پہلے اس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ یہ بھی کرپشن ہے، کسی کو غلط گائیڈ کرنا، کسی کو حق کی تلقین نہ کرنا، صحیح سمت نہ دکھانا۔ اس کو قرآن کہتا ہے یہ عقبہ، وما ادراک ما العقبہ، یہ ہے تنگ راستہ، گھاٹی ہے، لیکن اس کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں میں آسانیاں بانٹیں۔ آپ کی اگر گھر کے اندر لگایا ہوا پانی کسی غریب کی پیاس کو نہیں بجھاتا تو وہ آپ کے پانی کس کام کا نہیں ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے وہ آپ کا۔ کہ جو آپ جس چیز سے آپ نفع اٹھاتے ہیں وہ نفع کسی اور کو نہیں دے سکتا، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ زندگی تو ہر بندہ اپنے لیے جیتا ہے، کوئی دوسرے کے لیے جیے تو پتہ چلے۔ اپنے لیے تو ہر ایک کماتا ہے، اپنے لیے تو ہر بندہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، کوئی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو کمال ہے نا۔ کہ آپ کے سامنے یہ بور جو 600 فٹ کا ہوا، ہمیں کچھ دوست احباب نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اکثر، چونکہ بچے جو ہے نا وہ باہر پانی ضائع بھی کرتے ہیں، مجھے اکثر کہا کہ آپ یہ بند کر دیں یا کوئی وقت رکھے، سارا دن ہوتا ہے بچے ضائع کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دونوں راستے ہیں کہ ایک طرف یعنی خیر بھی تقسیم ہو رہی ہے اور شر بھی ہے۔ شر یہ ہے کہ بچے پریشان کرتے ہیں، گلی کے اندر اکثر پانی اور وہ کھول کے رکھتے ہیں، یہ شر ہے۔ لیکن کوئی خیر کا کام ہو، شر کا پہلو ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں خیر پر نظر رکھنی چاہیے، شر پہ نہیں رکھنی چاہیے۔ خیر تقسیم ہو رہا ہے، خیر تقسیم ہو رہا ہے، خیر لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو یہ خیر تقسیم ہو رہا ہے، ہمیں خیر پہ، اچھائی پہ نظر رکھنی چاہیے۔ تو اس کو قرآن نے کہا کہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرو، فک رقبہ، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرو، مقروضوں کے قرض کو دور کرو، جو غلام ہیں ان کو آزادی دلا کے ان کی مصیبت کو دور کرو۔ یہ قرآن کریم فک رقبہ، یہ تنگ گھاٹی ہے، یہ تنگ راستہ، ایسا رویہ انسان اختیار کرے جس میں انسان کی خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی خیر خواہی پہنچے، ان تک بھی خیر تقسیم ہو، ان تک بھی نیکی پہنچے، ایسا انسان رویہ اختیار کرے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ہم اثر ہیں، دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے۔
ایک دن اکٹھے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم بن ادہم وقت کے بادشاہ تھے، لیکن جب ان راستوں کو قبول کیا، یہ تنگ راستہ جس کو قرآن نے کہا نیکی کا راستہ تنگ راستہ ہے، پہاڑ پر چڑھنے کی طرح ہے، ہر اٹھنے والا قدم پچھلے قدم سے بوجھل ہوتا ہے۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب بادشاہت کو ٹھوکر ماری، جنگلوں کی راہ لی، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ رزق کے معاملے میں پریشان تھے، تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت چاہیے، حضور مجھے اجازت دے، میں سفر پہ نکلنا چاہتا ہوں، کوئی رزق کے معاملات تنگ ہے معاملہ، ایک دوست ہے اس کے ساتھ تجارت کے لیے جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو رزاق وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے، تجھے رزق دے دے گا۔ انہوں نے پھر مطمئن کیا، حضرت نے اجازت دی، چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد آپ واپس پلٹ آئے، مسجد میں بیٹھے تھے، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا، فرمایا ابراہیم بن ادہم آپ پہنچے نہیں، سفر پہ گئے تھے؟ حضرت میں واپس آ گیا۔ فرمایا کیوں نہیں گئے؟ تجارت کے لیے۔ حضور ایک دن سفر کر رہا تھا، میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور میری نگاہ پڑی درخت پہ بیٹھی ہوئی ایک چڑیا پر، اور زمین کے اوپر ایک چڑیا جس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس معذور چڑیا کو دیکھا اور دل میں سوچ رہا تھا اس جنگل کے اندر کوئی مجھے اسباب سامان نظر نہیں آ رہے، اس تک رزق کون پہنچاتا ہوگا؟ میں اسی سوچ و بچار میں تھا، سوچ رہا تھا یہ معذور چڑیا، اس کی زندگی باقی ہے اور اس تک رزق کیسے پہنچتا ہوگا؟ میں ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا، درخت پہ بیٹھی ہوئی چڑیا، اس نے پنجوں کے اندر اور چونچ کے اندر کچھ گندم خوراک کا انتظام کیا، تو نیچے اتارے اور اس کی چونچ میں چونچ ڈال کر اس کو کھلایا، پاؤں میں جو کچھ لیا تھا وہ آگے کر کے اس کو کھلا رہی۔ میں نے شکر ادا کیا، یا اللہ یہ تیری مخلوق کا پیار ہے، اگر تو اس جنگل کے اندر اسباب نہیں ہے اس کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں محروم کر سکتا ہے؟ میں نے واپس ترک سفر کیا، واپس اپنے گھر پہنچ گیا، جو وہاں رب دے سکتا ہے یہاں بھی دے سکتا ہے۔ آپ نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا اے ابراہیم بن ادہم، حضرت شقیق بلخی نے فرمایا معذور چڑیا کی طرح نہ بنو، معذور چڑیا کی طرح نہ بنو، بلکہ اس پرندے کی طرح بنو جو اپنا پیٹ بھی پال رہا تھا اور اس معذور کا پیٹ بھی پال رہا تھا۔ فرمایا حضرت آپ نے تو میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ آج تو ہم کہتے ہیں ہم سے خیر پہنچے کیوں، ہمارا تو یہ نظریہ ہوتا ہے نا، بھئی اس کو کیوں خیر پہنچے میری طرف سے؟ بھئی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اگر آپ کے ہاتھوں سے خیر تقسیم ہو رہی ہے تو یہ رب کا شکر ادا کیا کرو، یہ نہ سوچا کرو بھئی میں اس کا کیسے بھلا کروں، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ لوگ کہانیاں پتہ نہیں کئی برسوں کی یاد رکھتے ہیں، خیر کو تقسیم کریں، تنگ راستہ ضرور ہے، قرآن نے کہا وما ادراک ما العقبہ، یہ تنگ گھاٹی ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرنا یہ پہاڑ پہ چڑھنے کی طرح ہے، ہر اٹھنے والا قدم پچھلے قدم سے بوجھل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، لیکن اللہ کیا اس کی قدر بڑی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے کسی کو خیر پہنچ رہی ہے، آپ کے بولے ہوئے چند میٹھے جملے، میٹھڑے بول جو ہیں اگر کسی کی زندگی کو سکھا کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ یہ آخری نیکی قرآن نے وہ میٹھڑے بول کی صورت میں بیان کیا ہے، بھئی مال نہیں تم خرچ کر سکتے، بڑا بوجھل ہے تمہارے لیے خرچ کرنا، تم جسمانی قربانی نہیں پیش کر سکتے، بڑا مشکل امر ہے، لیکن چند بولے ہوئے خیر کے جملے وہ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، وہ تو کام کرو، وہ تو تمہارے لیے آسان ہے، اس طرف آ جاؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، یہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے خیر تقسیم کی ہے، اللہ نے تمہیں خیر کی نعمت سے نواز۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی کے اندر ساتھ ایک بارات گزری، براتیوں نے ڈھول ڈمکے سے شور مچایا ہوا تھا، اتنی شور کہ آپ ریاضت کے معاملے میں بھی آپ کو دقت ہو رہی تھی۔ مرود نے کہا حضور آپ ان کو کہیں، آپ نے سمجھا یا نہ مانے؟ انہوں نے کہا حضور آپ ان کے لیے بد دعا کریں، کرامات سے واقف تھے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ جس طرح تو نے ان کو دنیا میں خوش رکھا ہے آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھ۔
وہ 7 کشتی گزری، آپ نے ان کو دعا دی، یا اللہ جس طرح یہ دنیا میں خوش ہیں آخرت میں بھی ان کو خوش رکھ۔ بھئی یہ 2 جملے تھے، ان کی زندگی کو بدل دیا انہوں نے۔ کشتی کنارے لگی، اس وقت خاموش ہو گئے وہ سارے، حضرت کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، معافی مانگی، حضرت توبہ آپ کے ہاتھوں کرتے، توبہ کر لی۔ تو آپ نے پھر مسکرا کے فرمایا دیکھو تمہارا بھی مقصد پورا ہو گیا، ان کا بھی مقصد پورا ہو گیا۔ تمہارا مقصد تھا خاموش ہو جائیں، میرا مقصد تھا کہ جنت کے مسافر بن جائیں، اللہ نے تمہارا بھی مقصد پورا کر دیا، ان کا بھی مقصد پورا کر دیا۔ آسانیوں کو تقسیم کریں، آسانیوں کو بانٹیں، آپ کی طرف سے کسی کو خیر پہنچے۔ آپ فقط مستفید نہ بنے، مفید بھی بنے۔ مستفید یعنی ہم تو کہتے ہیں نا اس کو کتنی میں استعمال کر سکتا ہوں، اس سے کتنی فائدہ لے سکتا ہوں۔ آج تو یارانے اور دوستی کا مطمع نظر بھی یہی ہوتا ہے، یہ بندہ میرے کتنی کام آ سکتا ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے لوگ تعلقات بناتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے کتنی مفید ہوگا، خود مستفید بن جاتے ہیں۔ مستفید نہ بنے، مفید بھی بنے، فائدہ لینے والے نہ بنے، فائدہ دینے والے بھی بنے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے خیر کو تقسیم کریں، ایسی شخصیت بنے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا ادب اور احترام ہو، لوگوں کے آپ کے پیٹھ پیچھے کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بھی ہو، آپ کے پیٹھ پیچھے کوئی خیر مانگنے والا بھی ہو۔ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب قبلہ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، بڑے جنازے دیکھے، بڑے بڑے لوگوں کے جنازے پڑھے، لیکن وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں جاتا جب استادوں کا جنازہ گھر سے لایا گیا، میں نے درجنوں کی تعداد میں طلباء کو روتے روتے بے ہوش دیکھا، درجنوں کی تعداد میں طلباء روتے روتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے اس وقت علم دین کی قدر معلوم ہوئی، میں نے کہا محبت کہتے کس کو ہیں، پیار نام کس چیز کا ہے۔ بڑے بڑے جنازے دیکھے، زندگی کے اندر بیٹے بھی محبتوں کا دعویٰ کرتے تھے، کروڑوں اور اربوں کی والدین چھوڑ کے گئے، لیکن یہ محبت کا منظر مجھے آج تک اپنی زندگی کے اندر نظر نہیں آیا جو میں نے اپنے استادوں کے جنازے کے وقت دیکھا تھا۔ دھاڑے مار مار کر طلباء رو رہے تھے، انہوں نے غسل بھی خود دیا، اور 1 نہیں 2 نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک کے ختمات وہاں تک پہنچے، طلباء نے وہاں پہ پہنچائے۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ محبت کس کو کہتے ہیں، احترام کس چیز کا نام ہے، پیچھے خیر مانگنے والے لوگ انسان چھوڑ کے چلے اس کو کیا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں، خود مستفید نہ بنے، مفید بنے۔ آخری ایک جملہ میری پوری گفتگو کا، یہ جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور۔ شاعر کہتا ہے جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور، شمع جلتی رہتی ہے پروانہ جل جانے کے بعد۔ اگر کسی کے لیے تنگیاں پیدا کرو گے، کسی کے لیے مشکلات پیدا کرو گے، کسی کی ہوئی آسانیوں میں تم روڑے اٹکاؤ گے، تو پھر نتیجہ یہی ہے جو شاعر کہتا ہے جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور۔ آج آپ کے ہاتھ میں وہ ڈور ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور، شمع جلتی رہتی ہے پروانہ جل جانے کے بعد۔ موم بتی جب پروانے کو جلاتی ہے وہ تو جل جاتا ہے، وہ تو مر گیا۔ شمع جل جاتی ہے پروانہ جل جانے کے بعد، شمع جلتی رہتی ہے، یہ بعد میں بھی خود جلتی رہتی ہے، یہ اپنے آپ کو پگھلاتی رہتی ہے اس کو مارنے کے بعد، اس کو جلانے کے بعد۔ شمع جلتی رہتی ہے پروانہ جل جانے کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کا مسافر بنائے، ہمیں خیر کو تقسیم کرنے والا بنائے، ہمیں فقط مستفید نہ بنائے، مفید بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔